بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2055 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 14 تا 21، 14 to 21۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من صلصال کھنکھناتی مٹی سے، کالفخار جیسے ٹھیکری ہو، وخلق اور اس نے پیدا کیا، الجان جنات کو، من مارج من نار شعلہ آتش سے، فبأی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو تم، ربکما اپنے رب کی، تکذبان جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین دونوں مشرقوں کا رب، ورب المغربین اور دونوں مغربوں کا رب، فبأی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین اس نے جاری کر دیے 2 سمندر، یلتقیان جو باہم ملتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ ہے، لا یبغیان دونوں تجاوز نہیں کرتے، فبأی آلائی تو کون سی نعمتوں کو تم، ربکما اپنے رب کی، تکذبان دونوں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اسی نے یعنی اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی نے 2 سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان 8 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری بات، جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ تیسری بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھی بات، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ 5ویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
چھٹی بات، اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ ساتویں بات، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ آٹھویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بزرگان محترم، آسمان و زمین کی پیدائش اور مختلف قسم کے غذائی اجناس کو بیان کرنے کے بعد ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے والی مخلوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ ان میں سب سے افضل انسان، اس لیے اس کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس رحمان ہی نے، اس پروردگار ہی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی وہ مٹی جس سے دیگر مٹی کے آلات بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ گھڑے، اینٹ وغیرہ، کہ ان میں سے بعض کو تو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اور بعض کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اس کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اسی مٹی کا تذکرہ یہاں فرمایا گیا کہ اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ بعض آیات میں انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کبھی تین لازب کہا گیا، تو کبھی من تراب کہا گیا، کبھی من حمأ مسنون کہا گیا، اور یہاں من صلصال کالفخار کہا جا رہا ہے۔ تو صحیح قول کیا ہے؟ تو ان کے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو اس سلسلے میں علماء تفسیر نے فرمایا کہ پہلے زمین سے مٹی کو لیا گیا جسے تراب کہا جاتا ہے، اس کے بعد اسے گوندا گیا جسے طین کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مٹی کی جو شکل بنتی ہے اسے حمأ مسنون کہا جاتا ہے، پھر جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اسے صلصال کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو آگ میں سکھایا جائے تو اسے فخار کہا جاتا ہے۔ تو ساری باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ مرحلے ہیں کہ جن مرحلوں سے گزرتا ہے انسان، اس لیے کہ ایک مرحلہ اس کی پیدائش میں یہ بھی ہے، اور اسی طرح دیگر تمام مثالیں۔ لہذا اس طرح کی مٹی سے ہی انسان کی پیدائش ہوئی، اور یہاں پر انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، چونکہ انہی کی نسل سے یہ ساری انسانیت وجود میں آئی ہے، اسی لیے اصل کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ایک جسم کی شکل دے کر انہیں 40 راتوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس دوران شیطان ہر مرتبہ آپ کے پاس آتا اور اپنے پیر سے حضرت آدم کے جسم کو ٹھوکر دیتا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے ایک گونجدار آواز نکلتی۔ اسی آواز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل فخار۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنات کی پیدائش آگ سے کی گئی کہ جس میں مختلف رنگ نمودار ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آگ کی لپیٹ جو کہ آگ کا اچھا حصہ ہوتا ہے اس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے، جبکہ آدم کو انہی چیزوں سے جس کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا گیا یعنی مٹی سے۔ اے انسو جن، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جو تمہارا بھی رب ہے اور دونوں مشرق دونوں مغرب کا بھی، یعنی سارے عالم کا رب وہی ہے، تو پھر جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور جس جہاں کو بنایا تمہیں اسی کی عبادت اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مشرق اور 2 مغرب کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس شبہ کو دور کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ موسم گرما میں سورج ایک جانب سے نکلتا ہے تو موسم سرما میں دوسری جانب سے نکلتا ہے، اسی طرح ڈوبنے کی بھی سمتیں دونوں موسموں میں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب المشرقین و رب المغربین فرمایا۔ اور سورہ معارج کی آیت 40 میں کہا گیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ان دونوں جانب سے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور نعمت ہے، اس لیے کہ اگر سورج صرف ایک ہی جگہ سے نکلے اور ایک ہی جگہ ڈوبے تو جو فصلیں اگتی اور پکتی ہیں ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لہذا تم اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے مگر اس رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اپنی تخلیق کا ایک اور شاہکار بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی رحمان نے 2 سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ آپس میں مل کر بھی ملے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی وہ دونوں مل کر ساتھ ہی چلتے ہیں مگر دونوں کے درمیان فرق کرنے والی ایک لکیر ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک الگ سمندر ہے جس کا پانی ہے اور ایک الگ سمندر جس کا پانی ہے۔ یقیناً یہ تخلیق میرے رب ہی کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی میں یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ ان سوچیں تم اپنے پروردگار کی
کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی ہر نعمت کا پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔